یہ ہے ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، اور ان کا آج سے کچھ دن پہلے 19 مئی سنڈے کے دن ان کا ہیلی کاپٹر کریش میں انتقال ہو گیا تھا۔ اس پلین کریش میں صرف ابراہیم رئیسی نہیں مارا گیا تھا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، جن میں سے ایک تھا فورن منسٹر حسین عامر عبداللین۔ یہ بھی ان کے ساتھ اس ایکسیڈنٹ میں مارے گئے تھے۔ اب اس ایکسیڈنٹ کی وجہ ایوی فاگ کو بتایا جا رہا ہے۔ اب اس کہانی میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ ہے، آپ آج کی اس ویڈیو میں جانیں گے۔ اور ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ ابراہیم رئیسی کو مارنے میں سب سے بڑا ہاتھ اسرائیل کا ہو سکتا ہے۔ تو چلیے اس کیس کے بارے میں ہم لوگ آج ڈیپ ریسرچ کریں گے۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے آج سے کچھ دن پہلے، یعنی کہ 19 مئی سنڈے کے دن، جہاں ابراہیم رئیسی اور ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے جو گئے ہوئے تھے آذربائیجان میں ایک ڈیم کے ابتدا پر یہ لوگ گئے ہوئے تھے۔ یہاں سے تو ٹھیک ٹھاک یہ لوگ وہاں پر پہنچے، اور جیسے ہی وہاں پر ڈیم کی ابتدا ہونے کے بعد واپس آ رہے تھے، تب ان کا پلین کریش پہاڑ کے ساتھ ہوا۔ اور یہی بات پوری دنیا اور ٹی وی رپورٹرز اپنے چینل پر بتا رہے ہیں، لیکن ان سب کے پیچھے ایک اور کہانی ہے جو کہ یہ لوگ ہم سے چھپا رہے ہیں۔ اس پلین کریش میں کیا کیا ہوا تھا اور یہ پلین کیسے ایک بہت بڑے پہاڑ سے ٹکرایا تھا، ان سب کی کوئی بھی رپورٹ آگے شیئر کرنے سے ریسرچرز کو سختی سے منع کیا گیا تھا۔ یہاں پر 3 ہیلی کاپٹرز تھے، جن میں سے 2 صحیح سلامت اپنی منزل تک پہنچ گئے، لیکن جس ہیلی کاپٹر میں ابراہیم رئیسی تھے وہی ہیلی کاپٹر کیوں کریش ہوا؟ باقی 2 بھی اس کے ساتھ کریش ہو سکتے تھے۔ جب آذربائیجان سے یہ تینوں ہیلی کاپٹر اڑان بھرے، تب یہ تینوں ہیلی کاپٹرز ایک دوسرے کے کافی قریب تھے، لیکن کچھ ہی دیر بعد ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر کا لوکیشن ریڈار سے ہی غائب ہو گیا تھا، اور دوسرے ہیلی کاپٹرز نے بھی اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں رکھا، اور یہاں پر انہوں نے کی سب سے پہلی غلطی۔ اب اس کے بارے میں ایسا کہا جاتا ہے کہ اس ہیلی کاپٹر کو جہاں پر ابراہیم رئیسی بیٹھے ہوئے تھے، اس ہیلی کاپٹر کو ہوا میں ہی ہیک کیا گیا تھا۔ اب ایسا میں یقین کے ساتھ کیسے کہہ رہا ہوں، آگے آپ لوگ اس بارے میں جانیں گے۔ تو جب ابراہیم رئیسی کا ریڈار سے ہی بالکل لوکیشن غائب ہو گیا تھا، اس کی فکر نہ کرتے ہوئے دوسرے ہیلی کاپٹر ٹھیک ٹھاک صحیح سلامت اپنے منزل تک جا پہنچے تھے، اور انہوں نے کچھ دیر ویٹ بھی کیا کہ شاید ابراہیم رئیسی اپنے ہیلی کاپٹر سے دھیرے دھیرے سفر کر رہے ہیں، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ انتظار کرتے کرتے کافی وقت گزر چکا تھا، لیکن کوئی بھی اتا پتہ ابراہیم رئیسی کا نہیں ہو سکا، اور نہ ہی ان کی طرف سے کوئی سگنل آ رہا تھا۔ لیکن پھر ایک سگنل آتا ہے جو صرف 1 منٹ ہی ٹکا رہتا ہے، یعنی 1 منٹ تک یہاں پر سگنلز آ رہے تھے ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر سے، لیکن پھر اس کے بعد وہ سگنل بالکل ہی غائب ہو گیا۔ سگنل کے غائب ہونے کے بعد انہیں کافی زیادہ ٹینشن بھی ہوئی کہ کہیں ہیلی کاپٹر کے ساتھ کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، اور ہوا بھی ایسا ہی کچھ۔ اب ایمرجنسی میں ریسرچرز کو بلایا گیا، اور ریسرچرز کے آتے آتے بھی کافی ٹائم گزر چکا تھا، اور ریسرچ شروع کر دیا گیا۔ ریسرچ شروع کرنے کے بعد یہاں پر کافی زیادہ ٹیمز آئی، جو کہ ایران کی سب سے مضبوط ترین ٹیمز تھی، اور انہوں نے ریسرچ بہت ہی ڈیپلی کیا، لیکن پھر بھی کوئی اتا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر انہوں نے ڈرونز منگوائے، اور ڈرونز میں بھی کافی زیادہ ریسرچ کرنے کے بعد آخر کار ایک سراغ مل ہی گیا۔ پورے 8 گھنٹے بعد ایک سراغ مل چکا تھا، جو کہ ٹوٹے ہوئے پیڑ یہ ثابت کر رہے تھے کہ ہیلی کاپٹر یہاں پر کریش ہوا ہے۔ تو جب وہاں پر کریش سائٹ پر پہنچا گیا تو وہاں پر کیا دکھا، وہ کوئی بھی ٹی وی چینلز اور کوئی بھی ریسرچرز آگے شیئر کرنے کی اجازت اوپر سے نہ دی گئی تھی۔ لیکن ایسا کیوں؟ کوئی بھی انفارمیشن آگے شیئر کیوں نہیں کیا جا رہا تھا؟ کیونکہ ابراہیم رئیسی کے ہیلی کاپٹر سے بہت سی چیزیں مسنگ تھی، اور وہ چیزیں اتنی ضروری تھی کہ اس کیس کو وہیں پر ہی سولو کیا جا سکتا تھا، اور اسی لیے ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ ہیلی کاپٹر میں سے بہت سی چیزیں غائب تھی۔ تھوڑی دیر یہاں وہاں سائڈز پہ دیکھا گیا کہ شاید یہ چیزیں اڑ کر باہر گر گئی ہوگی، لیکن کافی ڈھونڈنے کے بعد انہیں کچھ بھی نہیں ملا۔ اب ان چیزوں میں جو سب سے زیادہ اہم چیز تھی
وہ تھی اس ہیلی کاپٹر کی مین ڈیوائس۔ جی ہاں، اس ہیلی کاپٹر کی مین ڈیوائس ہی بالکل غائب تھی۔ لیکن ہیلی کاپٹر کریش ہونے کے بعد یہاں پر سے کافی سگنلز ایران اتھارٹی تک پہنچے تھے، لیکن وہ سگنلز کس نے پہنچائے تھے اور کس نے سگنل آگے بھیجے تھے، اس چیز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کریش ہونے کے بعد کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ لیکن پھر ایسا کیا ہوا جو جانی نقصان بھی ہوئی اور ہیلی کاپٹر میں سے بہت سی چیزیں اٹھا کر بھی لے گئے۔ تو کیا آپ لوگ اس کیس کے بارے میں سوچتے ہیں اور کیا یہ آپ کو کوئی سوچی سمجھی سازش نہیں لگ رہی؟ اس بارے میں آپ لوگ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور سے بتانا۔ اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ اسرائیل کی طرف سے کوئی کی گئی بہت بڑی سازش تھی۔ تو اس بارے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور سے بتانا، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے بائے بائے، ٹاٹا، اللہ حافظ۔